نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 113 تفسیر ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر اللہ کا فضل نہ شامل حال ہوتا آپ کے، اللہ کا فضل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نہ ہوتا، بات تو پھر ساری آ کے اللہ کے فضل پہ ہی آ گئی کہ اللہ کا فضل اگر آپ کے بھی شامل حال نہ ہوتا تو اس لیے قرآن نے اسی لیے دوسری جگہ کہا کہ وسعد اللہ، اسی سورہ نساء میں دعا ہے نا وسعد اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اللہ نے جن چیزوں میں غیر اختیاری چیزوں میں تم نے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی ہے اس کی تمنا بھی نہ کرو اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ گزری نا یہ آیات ابھی، ٹھیک ہے، یہاں پھر آ گیا ولولا فضل اللہ علیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایات نہ ہوتی، لہمت، قصد کر لیا تھا، لہمت پورا ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، جو ان میں سے ہے، ایک گروہ نے پورا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان یضلوک، کہ آپ کو کیا کریں، صحیح فیصلے سے ہٹا دیں۔ یضلوک، یہ دیکھا ایک ہی لفظ آتا ہے ان یضلوک، کہ آپ کو صحیح فیصلے سے ہٹا دیں، اور وہاں ہم فاتحہ میں کیا ترجمہ کرتے ہیں ضالین، اور نہ اللہ ان کی چاہیے جو گمراہ ہیں، اور یہاں پر اس کا ترجمہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پیش نظر یہ کرتے ہیں کہ یضلوک، یہ گروہ پورے کا پورا ایک ہے ان میں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون، کسی کو بہکاتے نہیں ہیں، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے۔ آپ کو کیا بہکاتے؟ یعنی اگر آپ فیصلہ کر دیتے گواہیوں کی بنیاد پہ تو آپ کو کون سا گناہ تھا؟ گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی صحیح گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے اس کے ذمہ کچھ نہیں، وہ تو گواہی دینے والوں پہ وبال ہے۔ اس لیے کبھی بھی آدمی گواہی کے معاملے میں پڑے نہ، اور اگر پڑ ہی جائے کبھی اتنے حالات شدید ہو جائیں تو بس جو سچ ہے اس کو کہے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سچی گواہی انسان کو تنہا کر دیتی، اور فرماتے تھے کہ سچی گواہی دشمنیاں لے آتی، کیونکہ جس کے خلاف بھی گواہی دیں گے جب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آدمی واقعی سچ بولتا ہے تو سب چھوڑ دیں گے۔ منافقوں پہ مبنی معاشرہ ہو جاتا ہے نا، منافقت زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی میں سچا آ گیا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ سچ بولا کرے گا، تو لہٰذا اس سے کوئی دوستی تعلق ہی نہ رکھو تاکہ کہیں بھی تمہارے متعلق کچھ کہے بھی تو بس ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وما یضلون الا انفسہم، اور کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی ہی جان کو، اپنی ہی آپ کو نقصان دیتے ہیں، کسی کو کیا انہوں نے نقصان دینا، وما یضلونک من شیء، اور نہ ہی یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی آپ کو کیا بگاڑ لیں گے، نہ آخرت میں کہ آپ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ہیں کہ آخرت میں کیا کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں کیا بگاڑ لیں گے، کچھ بھی نہیں، آپ نے تو سچی گواہی، جو بھی گواہی آئی ہے اس کے مطابق سچا فیصلہ فرما دیا، جو بھی چیز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا زمین کا جب جھگڑا آیا تو آپ نے فرمایا قسم، گواہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، یہودی قسم کھائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا کے میری زمین لے لے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ من النار، جہنم کا ٹکڑا لے گا مجھ سے پھر وہ۔ تو وہاں کیا بات تھی؟ وہی کہ اگر زمین آج جھوٹ میں ماری بھی جاتی ہے تو یہ زندگی اسی حد تک تو نہیں ہے، آگے بھی تو جانا ہی ہے نا، تمہیں اس کے عوض میں اللہ جنت میں جگہ دے دے گا اور یہ جہنم کا ٹکڑا لے لے گا، کتنے دن وہ زمین کام آئے گی۔ یہ چیز یہاں پر فرمائی ہے کہ دیکھو ہماری ضرورت کمی چاہیے، ذرہ برابر آپ کو بالکل کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ منافق۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، والحکمہ، اور اللہ نے حکمت سے بھی آپ کو نوازا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکمت بھی نازل فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے کتاب بھی اور حکمت بھی۔ حکمت سے مراد یا تو سنت ہے، حدیث ہے، اور حکمت سے یہ مراد یہ ہے کہ کوئی انسان جو دین کے کاموں میں بڑی گہری سمجھ رکھتا ہے اور وہ فورسی کرتا ہے کہ آئندہ اس دین کی کیا صورت بن جائے گی، کن چیزوں کو پیش آنا ہے، یا لوگ جو دین میں چاہتے ہیں کہ انہیں پتا چلے کہ اس میں لاجک کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ حکمت اللہ نازل کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو انسان 40 دن تک اس بات کا اہتمام کر لے کہ وہ صرف حلال کا رزق کھائے اور جھوٹ نہ بولے، ینابیع الحکمہ، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا۔ اور ایک جگہ ہے آپ نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جن کو تم دیکھو کہ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہیں، دنیا کی چیزیں بس ضرورت کی حد تک ان کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ نے اسے خاموشی میں سے بھی حصہ دیا ہو، یعنی جو باتیں کام کی ہیں بس وہ کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں سے چمٹ جانا، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے حکمت ڈال دی۔ تو اللہ حکمت دے دیتا ہے، اور اس جتنی آیات میں حکمت ہے ایسا بگاڑا ہے ان حکیموں نے کہ اپنے دواخانے پہ لقمان حکیم اور پھر اس کے نیچے ایک آیت لکھ دیتے ہیں کہ جیسے علیہ باللہ حکمت سے مراد والد صاحب کی ورثے میں آئی ہوئی شیشیاں ہیں جن میں پرانی دوائیں بند پڑی، ایسے ہی کرتے ہیں نا، کئی جگہ دیکھو، حالانکہ حکمت چیز ہی کچھ اور ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ کو ایک کتاب دی، دوسری اللہ نے کیا چیز نازل کی ہے، حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے۔ کیا چیز سکھائی ہے؟ یہ چیزیں،
یہ جو آیات پیچھے گزری ہیں، یہ جو فیصلہ ہونا تھا آپ کے علم میں نہیں تھا، اللہ نے یہ سب چیزیں آپ کو سکھا دی ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے، بڑا فضل اللہ نے آپ پر کیا ہے. آپ کو نبوت سے خدا نے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کو اللہ نے براہ راست ہدایات دی ہیں، علم دیا ہے. اس سے زیادہ فضل کیا ہو سکتا ہے کسی پہ؟ اللہ نے سب سے بڑا فضل آپ پر فرمایا. یہاں تک پہنچ کے یہ آیات جو ہیں مکمل ہو جاتی ہیں اس قصے میں جو قصہ بنو ابیرق کا تھا. اور اس آیت میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس پہ بعض رات بحث کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل آتے ہی اس جگہ سے شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے میں سورہ النساء کی 113 نمبر آیت کریمہ میں ایک حصہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر پہ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ کو سکھایا اور کیا چیز جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. اس آیت کریمہ سے بعض حضرات نے یہ دلیل لی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عنایت فرمایا تھا. اور عام طور پر دو دعوے ان کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارا علم غیب عنایت کیا تھا، اور کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا وہ سارے کا سارا عطائی تھا، یعنی اللہ کی عطا سے تھا، خود بخود وہ نہیں جانتے تھے. کبھی انہی دو باتوں کو وہ تیسری طرح بھی تعبیر کرتے ہیں اور محض عوام کو، عام لوگوں کو الجھانے کے لیے اور اپنی خطابت کا زور اور یہ چیزیں دکھانے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اور عرش سے فرش تک کا سارا علم یہ دیا تھا. اور اس پر جن آیات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اس آیت میں بھی یہ جو ماں کا لفظ ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس ماں کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا تھا، اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اتنی بات پر تو دونوں کا اتفاق ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جس چیز کا نام علم غیب ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا. اس خالص علمی بحث کے علاوہ ایک بات یہ بھی مانتے ہیں، ساری امت مانتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم بس دیا تھا انہیں اتنا ہی آتا تھا. اختلاف اس بات پر آ کر پڑتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم اللہ نے دے دیا تھا، یا یہ جو کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرش اور فرش، کیا اتنا علم دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور ایسے لچر استدلال کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے دلائل لوگ لاتے ہیں جن کا علمی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے اور کوئی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا. اگر اس آیت کریمہ میں ایک اس لفظ کو دیکھا جائے تو وہ اس ایک لفظ پر بات کرتے ہیں کہ ماں جو کچھ کے. عربی میں ماں اور من یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو اگرچہ عموم کے لیے آتے ہیں، اور ماں کا مطلب بھی جو کچھ کے یہ بھی آتا ہے. علم کی حد تک یہ بات صحیح ہے، اور من جو ہے وہ زندہ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من بھی عام ہے کہ کوئی بھی آدمی، جیسے کئی جگہ پر من کا لفظ آیا ہے. آگے چل کے آپ دیکھ کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں یقصد اس من، جو کوئی بھی گناہ کو کمائے گا. تو ماں اور من کے لفظ اگرچہ عمومی چیزوں کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں یہ احتمال، یہ چانس رہتا ہے کہ یہاں پر عموم کی بجائے خاص طور پر کوئی چیز مراد ہو، اور مطلب پھر اس کا یہ بن جائے گا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ماں تمام وہ باتیں یہ جو اس واقعے میں بشیر نے جو کیا ہے، ابن ابیرق نے جو کیا ہے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو، یہ لوگ جو پھنسانے والے تھے، اور اسی طرح اور چیزیں، ان سب کے معاملے میں اللہ نے سکھایا ماں ان تمام معاملات کو. اور وہ کہتے ہیں کہ ماں سے مراد یہاں تمام علم ہے، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ماں سے مراد تمام کا تمام علم نہیں، بلکہ ماں اور من ایسے الفاظ ہیں جن میں عمومیت کی بجائے خصوصیت بھی ہوتی ہے. نصفی نے منار میں اور اس کی شرح ہے نور الانوار میں، اس میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا مقام ان کو دیا تھا. امام نصفی بیک وقت اصول دین پر بھی امام ہے، تفسیر میں بھی، اور تفسیر نصفی جو ہے ان کی وہ حنفیہ کے ہاں بہت قابل قدر اور بہت زیادہ اعتماد کی تفسیر سمجھی جاتی ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ ماں اگرچہ عموم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس کی شرح میں نور الانوار میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے. یہ ملا جیون جو ہیں انہوں نے التفسیرات الاحمدیہ کے نام سے
قرآن پاک کی تفسیر پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایک مقام ایسا ہے جس میں بعد میں آنے والوں نے جرح کی ہے، مگر اس ایک مقام کو چھوڑ دیا جائے تو باقی ان کی ساری تفسیر قابل اعتماد ہے۔ اور ملا جیون وہ تھے جن سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ گئے تھے، اور وہاں حج کے موقع پہ یا کسی موقع پہ انہوں نے کچھ پڑھایا تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اصول پر کوئی کتاب لکھتے ہیں، اصول فقہ پہ، تو انہوں نے اصول فقہ پہ وہاں یہ کتاب لکھی تھی۔ تو ملا جیون نے بھی یہی لکھا ہے۔ اگر اس ماں سے مراد یہ لے لیا جائے کہ ہر چیز اللہ نے سکھا دی تھی تو پھر بات بنتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ علامہ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا، علم دیا کا آپ کو ما ان واقعات کے متعلق جو پیچھے گزرے ہیں، چوری کے واقعات، لم نہیں تکن آپ تھے تعلم انہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں سے مراد یہ خاص طور پہ وہ چوری کے واقعات جو ہیں اس میں جو چیزیں تھیں اس سے مراد یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمومی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے سارا علم غیب انہیں عنایت فرما دیا تھا، تو پھر جب جس دن بھی علم غیب دے دیا ہوگا پھر باقی قرآن پاک کا اس کو نازل کرنے کا مقصد پھر کیا تھا؟ اور وفات تک متعدد چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھیں، اور خاص طور پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ اس سب چیز کو گمراہی اور غلط قرار دیتا ہوں، اور جس پہ حد جاری کرنی تھی اس پہ حد جاری فرما دیتے۔ حد جاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سارے شواہد اور دلائل اس چیز کے مل گئے کہ کس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور کس نے الزام لگایا ہے۔ فتح مکہ میں آئے ہیں، حتیٰ کہ حدیبیہ میں جب آئے ہیں تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت لے لی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر جہاد کریں گے۔ اگر مان لیا جائے کہ سارا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا تو یہ پھر بیعت کس چیز کی لے رہے تھے، اور یہ سب باتیں کیا تھیں علیہ باللہ؟ گویا کہ کوئی ایک ڈرامہ تھا کہ ایک طرف انہیں سب چیزوں کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں شہید ہوئے، اور ظاہر میں وہ لوگوں سے بیعت بھی لے رہے ہیں۔ اتنی شدید چیز اور ایسی قباحتیں لازم آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو ماننے کے بعد۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا دریافت کیا ہے کہ فلاں آدمی کہاں گیا، فلاں بات کیا ہو گئی۔ وفات سے پہلے آخری حج پہ تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوچھا ہے کہ کیا ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں آئے ہیں، اس میں پوچھا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کیوں نہیں آئے۔ حتیٰ کہ وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ بار بار یہ فرماتے رہے، وفات کے مرض میں بھی فرمایا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور میں بالکل نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا دن، اس کی تاریخ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ اللہ نے علم غیب دیا ہی نہیں، اور عرش اور فرش اور اس قسم کی چیزوں کی قید لگانا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک دے دیا گیا تھا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اپنے پاس سے اختراع کے طور پر نکالی گئی ہیں۔ اگر اس ماں سے اب دیکھیے مراد ہم وہی لے لیں کہ ہر وہ چیز سکھا دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، تو آپ ذرا پہلی وحی کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سورہ علق آپ دیکھیے 30ویں پارے میں، اور اس جگہ پر بھی ذرا نشان رکھیے گا، آپ دیکھیے الفاظ وہاں کیا آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ علق ہے 30ویں پارے میں اور 96 نمبر یہ سورت ہے 96۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں یہ ارشاد فرمایا یہاں سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے بنایا، پیدا کیا۔ کیا چیز پیدا کی؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرا، اور آپ پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان، اور انسان کو سکھایا ما۔ یہ آ گیا نا وہی لفظ جس پہ بحث کرتے ہیں کہ ماں سے مراد سب کچھ، زمین سے آسمان اور عرش سے فرش اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب۔ تو یہاں پہ ہر آدمی کے متعلق مان لینا چاہیے کہ علم الانسان، اور انسان کو سکھایا ما، ہر وہ چیز لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ نے سکھایا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان میں استعداد رکھ دی کہ وہ اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں یہ استعداد تھی اور ان کی اولاد میں یہ استعداد آ گئی۔ اگر ماں سے مراد یہ لے لیا جائے جو کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو پھر تو ہر انسان کے پاس بھی علم غیب ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا۔ اسی کی ایک مثال آپ سورہ بقرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں دوسرے پارے کو آپ دیکھیں اور ان الفاظ کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ ہے، وہاں آیا وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھائی جو تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہا تھا اور مل نہیں رہی تھی۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں 239 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر پھر آئیں گے نا، یہی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم فرجالا، اور اگر تمہیں ڈر ہو میدان جنگ میں کہ تم نماز کس طرح پڑھو گے تو فرجالن، تو پیادہ پا چلتے ہوئے پڑھ لینا، اور رکوانن یا سواری پر، فاذا امنتم، اور جب تم چین میں امن کی حالت میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما جو چیز کے اللہ کی یاد، لم تکونوا تعلمون، تم اس سے پہلے نہیں جانتے۔ اب اگر یہاں ما کو عام لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے تم کو سارے کا سارا علم غیب دے دیا جو پہلے نہیں جانتے تھے۔
اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوا. تو ماں کا مطلب یہاں بھی یہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ چیزیں خدا کی یاد کی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو ماں سے یہاں بھی ایک مخصوص چیز مراد ہو گئی اور وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں 5ویں پارے میں تو یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا معلوم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا معلوم تکن تعلم جو کہ آپ نہیں جانتے تھے. تو اس سے مراد تو صرف وہی چیزیں ہیں جو پیچھے کفر کے معاملات چوری کے گزرے ہیں کہ وہ جو انسان تھا وہ بشیر اس نے چوری کی اور اس کے بعد گواہیاں ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی. اللہ نے اس چیز کا علم آپ کو دے دیا. اور آخر پہ آیت یہاں آخری ہے کیونکہ اس معاملے میں آخری آیت ہے, اس لیے یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں معاملے کو مکمل کرتے ہوئے کام کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ مقدمے ہی کا علم ہے اور تو کوئی چیز نہیں. تو اس آیت سے ایسی چیزوں کا استدلال حقیقتاً غلط ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ خام خواہ کی بحث کرنا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے. اس معاملے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. بس اللہ نے جتنا علم انہیں دے دیا. اب اس علم پہ حد لگانا کہ اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا بغیر ضرورت کے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. وکان فضل اللہ علیہ عظیما, اور اللہ کا بہت بڑا فضل آپ کے شامل حال ہے. یعنی نبوت اللہ نے آپ کو دے دی, اللہ نے حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پیغام کو پھیلا دیا. اللہ کا بہت بڑا فضل ان کے شامل حال ہوا. اب اس کے بعد یہ واقعہ تو ہو گیا ختم. اب عام انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عام طور پہ دنیا میں کیا حالت ہوتی ہے. اوپر چونکہ ذکر آیا تھا کہ یہ راتوں کو آپس میں مشورے کر رہے تھے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے متعلق اب اسی کی ایک بات بیان تھی کہ